بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کل عرب آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ کئی بار آپ پر جان لیوا حملہ بھی کیے گئے، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کی پشت پر اجڑی ڈالی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ الغرض آپ کے دشمنوں نے آپ کو دردناک اجارثانیوں سے دوچار کیا، لیکن قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک پر کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ان کی اجارثانیوں کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کرتے رہے۔ خزالہ بن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو خزالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ خزالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں کہ جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں اور وہ عاقبت نا اندیشی ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ خزالہ نے سوچا کہ اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد اسے قتل کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اس منصوبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے غور و فکر شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہو سکتا ہے۔ شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، ارد گرد اگر کچھ لوگ ہوئے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوں۔ ایک دن خزالہ کو موقع میسر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ پر حملہ کرے۔ طواف کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خزالہ کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی۔ آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے۔ آلائے قتل تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اپنی امت کے ساتھ خیر بھلائی اور معافی ہے۔ خزالہ قریب سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا، ارے کیا تم خزالہ ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول ہاں، میں خزالہ ہوں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا، تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ خزالہ کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خزالہ کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا، خزالہ اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ہی اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ خزالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت رکھ دیں۔ خزالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا خزالہ کہتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھا،
उधर मेरे दिल की कैफियत यकसर बदल गई। आइए इसी के अल्फाज पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने से उठाया ही था कि अल्लाह ताला की सारी मखलूक में मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई ना रहा। फुजाला हरम पाक से अपने अहल व याल की तरफ वापस जा रहा है। रास्ते में इसकी पुरानी महबूबा खड़ी थी। इसने रोक लिया, कहने लगी, आओ चंद लम्हे मेरे पास गुजारो। मगर अब ये वो फुजाला नहीं रहा। इसका तज़किया नफ्स हो चुका है, दिल की कैफियत बदल चुकी है। इसने कुछ इशार पढ़े जिनका मफ़हूम यूँ है, मेरी महबूबा ने कहा, आओ बातें करें। मैंने कहा, नहीं, अल्लाह ताला और इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। अगर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात को फ़तह मक्का के मौका पर देख लेती, जब बुत टूट टूट कर गिर रहे थे, तो देख लेती कि अल्लाह ताला का दीन बिल्कुल वाज़ेह हो गया है और शिर्क के चेहरे पर तारीकी छा गई है। नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कत्ले का मंसूबा बनाने वाले को माफ़ करके इसे जहन्नम जाने से बचा लिया। क्या दुनिया में ऐसा मेहरबान, शफीक और आला इखलाक वाला कोई और भी है? एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों समेत नजद में किसी गज़वा के बाद लौट रहे थे। दोपहर का वक्त था। रास्ता में दरख्तों के एक झुंड के करीब कुछ देर आराम करने का फैसला हुआ। साहबाए कराम दरख्तों के एक झुंड तले लेट गए तो इनकी आंख लग गई। कुछ फासला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार एक शाख से लटका दी और सो गए। इतने में एक शख्स उधर आ निकला। इसने मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लपक पड़ा। इसने तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर तान ली और चिल्लाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इस शोर व गुल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। आपने फरमाया, सिर्फ अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरकार चेहरे और इस कदर बेबाक जवाब से लर्ज़ा तारी हो गया। इसके हाथ थर थर काँपने लगे और तलवार ज़मीन पर गिर पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे झट उठा लिया और फरमाया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? वो चकरा गया। आपने इसे माफ़ कर दिया। इस मुशफ़िकाना सलूक से वो शख्स बेहद मुतासिर हुआ और उसी लम्हा इस्लाम कबूल कर लिया। जब सब मामला ख़त्म हो चुका तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सोते हुए साथियों को जगाया और इन्हें अपने पास बुलाकर ये दिलचस्प वाक़या सुनाया।